جو ہمیشہ تاریخ کے اندر اس ملک کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو نہ صرف سیاہ ترین حروف میں اس دن کے واقعات کو لکھا جائے گا بلکہ 9 مئی کو ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت نے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور کرپشن کے کیس میں جس میں ان کا لیڈر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں ملوث تھا اس میں رد عمل دینے کے لیے ملک میں انارکی پھیلائی گئی. ملک میں چند شرپسند عناصر نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نہ صرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا بلکہ فوجی تنصیبات، شہداء کی یادگاریں، ریڈیو پاکستان، چاغی پہاڑ کا ماڈل جو ہماری قومی سلامتی کی ضمانت بھی ہے، قومی یکجہتی کی بھی وہ ایک علامت ہے اور ہمارے لیے ایک باعث فخر مونیومنٹ ہے، اس کو بھی نہ بخشا گیا. تو یہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما نہ صرف ملوث تھے بلکہ یہ تمام کارروائی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی اور تمام لیڈران کو اہداف دیے گئے تھے کہ کس کس ہدف پہ کس کس نے پہنچنا ہے اور کیا کیا کارروائی کرنی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 9 مئی کا سیاہ ترین دن اور جو اس کے واقعات ہیں، جو قومی سلامتی پہ حملہ ہے، سرکاری املاک کو نقصان ہے، یہ عمران خان صاحب کی ایما پہ ان کے پارٹی کے لیڈران کارکنان نے کیا اور وہ چند مٹھی بھر جو شرپسند عناصر تھے جنہوں نے یہ کام کیا ان کو اب عدلیہ کے چند حلقوں کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کا نہ دفاع کیا جا سکتا ہے نہ اس بارے میں کسی قسم کا عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہو اور آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہوں اور آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور مسلح جتھے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیں، ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں، چاغی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگا دیں اور قومی سلامتی پر آنچ آنے دیں. اس کا تصور نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور عمران خان صاحب یہ بتا کر گئے تھے. اب ان شرپسند عناصر کو جو تحفظ دیا جا رہا ہے، سر فہرست یاسمین راشد صاحبہ کو جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور ان کا کیس ڈسچارج کیا گیا، وہ مکمل طور پہ غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے. اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس کیس میں نامینیٹڈ نہیں ہیں ایف آئی آر میں، جبکہ اگر ایف آئی آر کا وہ صفحہ پلٹا جاتا تو یہ نظر آ جاتا کہ کیونکہ فوری طور پہ مقدمہ درج ہوا تھا، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو تفتیش کے نتیجے میں جو ضمنیاں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام شامل تھا دوسرے اور تیسرے صفحے پر، مگر اجلت میں فیصلہ کیا گیا، دوسرے اور تیسرے صفحے کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا باقاعدہ نام اس ایف آئی آر کی ضمنیوں کے اندر درج ہے بطور ایک ملزمہ کے. اور یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ پنجاب فورینزک لیب میں ویڈیو ایویڈنس کو ایگزامینیشن کے لیے بھجوایا گیا تھا اور اس بات کا تعین ہونا تھا کہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے آیا وہ اس سے یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی موقع پر ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فورینزک لیب کی رپورٹ مثبت آئی ہے، پازیٹیو آئی ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کی موقع کی ویڈیوز ہیں اس میں یاسمین راشد صاحبہ ہی موجود تھیں اور فورینزک لیب نے جو اپنی رپورٹ دی ہے یہ عدالت میں جمع ہونی تھی
کسی بھی موقع پر اگر موجودگی ثابت ہو اور اس کی کوئی ویڈیو آ جائے، اس ویڈیو کا جو فورینزک انالیسز اور فورینزک ایگزامینیشن کروایا جاتا ہے وہ باقاعدہ آپ کو نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ مرد یا خاتون اس موقع پر موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ ویڈیو کہاں کی ہے، کس وقت کی ہے، یہ ویڈیو ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تو معزز عدالت نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یہ فورینزک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جاتی اور بتایا جاتا کہ جی یہ انہی کی ویڈیو ہے، محترمہ ہی موقع پر موجود تھی، ویڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو 9 مئی کی ہے، ویڈیو شام کی ہے، جتھے کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ تو کیس سے جب ڈسچارج کیا گیا یا بری کیا گیا ہے، اتنی کیا عجلت تھی، اتنی کیا جلدی تھی کہ اس رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا؟ یہ رپورٹ آ جاتی تو اس میں ثابت ہے، موقع پر موجودگی ثابت ہے، ویڈیو کا اصل ہونا ثابت ہے، ویڈیو کا 9 مئی کی تاریخ کا ہونا ثابت ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی لوکیشن ثابت ہے۔ تو یہ فورینزک انالیسس کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا اگر قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایف آئی آر کے ساتھ جو دیگر دستاویزی ثبوت لگے تھے اور دستاویز لف تھے، ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ ان دستاویزات میں ان کا نام شامل ہے، وہ ان واقعات میں ملوث رہی ہیں۔ اور دیکھیے، قانون اور انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند مخصوص حلقے عدلیہ کے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیوں رکھتے ہیں اور ملزمان کو ٹرائی کرنے پر، ان پر مقدمہ چلانے پر ان کے کیا اعتراضات ہیں اور وہ کیوں گریزاں ہیں ان مقدمات کو آگے چلانے پر؟ پنجاب گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، جہاں جہاں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے نادرا سے کوئی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، مگر ملزمان جو ہیں ان کے حوالے سے جب تمام تر شواہد آ گئے ہیں تو پھر یہ ریلیف کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ اور بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب، جن کے خلاف بڑا کلیئر ایویڈنس ہے منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا، غیر قانونی بھرتیوں کا، ان کے کیسز ڈسچارج کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ ورک صاحب ایک جج ہیں جن کی فیس بک کی پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہیں، پرو پی ٹی آئی پوسٹیں ہیں، اینٹی پی ڈی ایم پوسٹیں انہوں نے لگائی ہیں۔ کیا یہ کسی جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی ایک سیاسی جماعت کی پوسٹیں بھی کر رہا ہو اور اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت اس کو نظر نہ آئیں اور وہ ملزم کو بری کر دے؟ اس میں پروسیکیوشن کا کیا قصور ہے؟ اس میں پولیس کا یا اینٹی کرپشن کا کیا قصور ہے؟ پرویز الہی صاحب کو پش پناہی حاصل رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آڈیو میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ آڈیو جب اس پہ کمیشن بنتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اس کمیشن پہ سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے، اس کمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا کہ جی میرے سے نہیں پوچھا۔ بھائی ایک عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت ایک کمیشن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب مظاہر نقوی اور پرویز الہی کی آڈیو کی تحقیقات نہیں ہوں گی، تمام آڈیوز کی تحقیقات نہیں ہوں گی اور معاملات اسی طرح اجلت میں آگے چلائے جائیں گے اور سٹے آرڈر دیے جائیں گے، تو پھر پرویز الہی صاحب کو تو حمایت حاصل ہوگی کہ وہ ایک میجسٹریٹ ہوں، وہ سیشن جج ہوں۔ وہ پرویز الہی کے خلاف فیصلہ کیوں دے گے جب ان کو پتا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ انصاف کے اس سارے عمل میں وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، وہ تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں اور میسیجز پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دینا ہے۔ تو پھر اگر 9 مئی کے ملزمان کو بھی ریلیف ملنا ہے
जिन्होंने हमले किए, जिनकी विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम ये कहते हैं नाकाबिले तरदीद सबूत हैं उनके कि उन्होंने हमले किए हैं, जलाओ घिराव किया है, वो खवातीन हों, वो मर्द हों, वो जो भी हों, क्योंकि दहशतगर्द की ना कोई रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना मजहब होता है, ना जिन्स होती है। उसने तो दहशतगर्दी की है और उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो एक शफकत का रवैया है कि आप सबूतों को नहीं देखते, आप शहादतों को नहीं देखते, आप इंतजार नहीं करते कि मुकदमा आगे चल सके और रिलीफ दे दिया जाता है पहली पेशी पे तो बेल नहीं मिलती और आप यहां पे पूरा मुकदमा डिस्चार्ज कर देते हैं, बरी कर देते हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि परवेज इलाही का मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों का केस, नाजायज भर्तियों का अरबों का केस, वो पहली पेशी पर किस तरह उड़ाया जा सकता है जब तक आला अदलिया उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर रही हो। और आला अदलिया इसमें लोअर जुडिशरी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस को परवेज इलाही साहब के लिए, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए मैनेज ना कर रही हो कि कानूनी तकाजे पूरे हो ना हो मगर रिलीफ मिल जाता है। 9 मई के वाकयात में या करप्शन के मामलात में जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, तो क्या यह समझ लिया जाए कि तमाम वो लोग जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं वो शरीके जुर्म हैं, वो इस जुर्म में मुलव्विस हैं, उनका इस जुर्म में हाथ है, वो 9 मई के वाकयात के मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके कौमी सलामती पर खुदा न खास्ता आंच आने देना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात पर बात ना की जाए और मुल्जिमान को छोड़ दिया जाए? तो तमाम जेलों के दरवाजे खोल दें, तमाम दहशतगर्दों को रिहा कर दें। काश पीटीवी के हमले के मुल्जिमान को, काश पार्लियामेंट के गेट तोड़ने वाले मुल्जिमान को सजा हुई होती तो आज 9 मई की नौबत ना आती। मैं यकीन दिलाता हूं कि 9 मई के वाकयात में जितने भी मुलव्विस मुल्जिमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे, सबूत फराहम करेंगे और कैफरे किरदार तक इनको पहुंचाएंगे। कोई गुनेगार जेल से बाहर नहीं होगा और कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। और जहां तक परवेज इलाही साहब के मुकदमात का ताल्लुक है, यह अफसोसनाक है कि कुछ हाई कोर्ट में बैठे जजेस और कुछ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। ये कहां थे? आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने शहजाद अकबर साहब के भाई के केस में कमेंट्स पास की। ये कहां थे जब 3-3 साल आहा चीमा जेल में थे? ये कहां थे जब बिलाल किदवाई नामी अमेरिका पलट नौजवान जो एलडीए में नौकरी करता था, उसका केस 2 साल शेख अजमत सईद साहब ने बेल का केस नहीं सुना था? इधर इतना फौरी रिलीफ मिलता है कि ना सबूत देखे जाते हैं, ना शवाहिद देखे जाते हैं, ना यह देखा जाता है कि किसी ने किसी शहीद के मुजस्मे को मस्मार किया है। किसी ने रेडियो पाकिस्तान जहां से ऐलान हुआ था सुबह आजादी का, उसके आर्काइव्स को आग लगाई गई है। कहीं पे चागी पहाड़ को आग लगाई गई है, कहीं पे डीआईजी ऑपरेशन पे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो ये लोग कहां थे जब ये सारे मामलात? इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? इनका कोई दिफा कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि ये इन वाकयात के दिफा में अदलिया आ जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। अपीलें भी दायर करेंगे, वो 9 मई के मुल्जिमान हों, वो परवेज इलाही साहब की करप्शन के केसेस हों। पूरे तरीके से इनकी पैरवी की जाएगी और वफाकी हुकूमत जहां जहां इसमें अपना किरदार अदा कर सके करेगी, क्योंकि ये मुकदमात शहजाद अकबर के बनाए हुए मुकदमात नहीं हैं, ये शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर बनाए मुकदमात हैं और इनको मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा।